السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس نشست میں میرے ساتھ ناجیہ بیگ اور عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے. ناظرین کچھ دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی امتحانوں کی. بچوں کے امتحان ہوئے ہیں. ابھی یہ جو کیمبرج اسٹوڈنٹ ہیں او لیول اے لیول ان کے ابھی امتحان رہ گئے ہیں. سیکنڈری والے سارے جو ہیں وہ امتحان دے کے ویلے ہو گئے ہیں. جو میرے دوست احباب میرے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی جو ہیں وہ امتحان میں فیل ہوئے ہیں وہ اب بیچارے آنکھوں میں کسن دے دے کے رو رہے ہیں. اس لیے میں اکثر یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ سارے بچے جو ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وقت بڑا قیمتی ہے. تڑا تڑ محنت کر لیں. محنت جو بندہ کرتا ہے نا اس کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے. اللہ پاک جو ہے بہت ہی انصاف والا ہے. جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو اس کا پھل ضرور دیتا ہے. اب تو بچوں کی اس طرح کی طبیعت ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ ایک لطیفاڑی مشہور کے وہ بچہ کہ فیل ہو گیا تو ان کا کوئی رشتہ دار گھر آیا, بچہ آگے رو رہا تھا. وہ بزرگ نے ہمیں اس کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیا کہ بیٹا کوئی بات نہیں, چپ کر جاؤ, حوصلہ رکھو, تمہاری تقدیر میں ہی فیل ہونا لکھا ہوا تھا. تو فٹا ٹانکے صاف کر کے کہتا ہے اچھا جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, شکر ہے میں نے محنت نہیں کی ورنہ ساری ضائع جانی. محنت نہیں کی تو پھر تقدیر میں کیا لکھا ہونا ہے بھائی؟ فیل ہونا ہی لکھا ہونا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ محنت کریں تو تقدیر بھی بدل سکتے ہیں. واہ 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 واہ, بہت اچھی. یہ پروین شاکر صاحبہ نے بہت اچھی بات سوری ناجیہ بیگ صاحبہ نے بہت اچھی بات کی ہے. محنت کے ساتھ انسان اپنی تقدیر بھی بدل دیتا ہے. بالکل. اب بچوں کو بہانے لگانے آ گئے ہوئے ہیں. اتنے 23 بچے ہیں جو فیل ہو جائے وہ بحث کرتے ہیں آگے سے کہ جس نے پرچہ چیک کیا وہ نالائق بندہ تھا, میں نے تو بہت اچھا لکھا ہے. اسی طرح کی ایک اور بات مشہور ہے نا کہ بچہ فیل ہو گیا اردو کے مضمون میں. اچھا. باپ نے پوچھا کہ فیل ہو گیا, پھینٹی لگانے لگا, کہتا ہے جی میں امان سے پورا مضمون لکھ کے آیا ہوں, اس نے مجھے نمبر ہی نہیں دیے. باپ نے پوچھا کون سا مضمون تھا؟ جی کرکٹ میچ کے اوپر مضمون لکھنا تھا, میں نے کمپلیٹ لکھا ہے. اچھا. اس نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہتا میں نے ایک ہی لائن لکھی تھی کہ بارش کی وجہ سے میچ کینسل ہو گیا. اس طرح کے جو چلاکیاں ہیں نا وہ بچوں کو اب بہت آ گئی ہوئی ہیں. حالانکہ یہ چلاکیاں امتحان میں نہیں چلتی. جو آپ نے کیا ہوا ہے وہ سامنے آئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بو گے وہ کاٹ لو گے. بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ آپ نے اگر کچھ کہنا ہو تو کہہ لیں. نہیں آپ نے اتنی بڑی بات کر دی, میرا کہنا کچھ آج آپ بڑے خاموش ہیں. آج ناشتے کی جگہ ڈوئیاں کھا کے آئے. سیریس آدمی ہو یار تم, مذاق کر رہے ہو. ٹو مچ. اب بیچ میں اب جگت کرنا تم پہ چائے نہ روڑی تو پھر کہنا تم سیریس. چلیں جی خبر سن لیجیے. چینی صدر کو تیز خوشبو پسند نہیں, پاکستانی حکام کو مکمل احتیاط کی ہدایت کر دی گئی. احتیاط کی کیا ہدایت کرنی ہے چینی صدر صاحب؟ آپ جناب کھل کے آئے ہیں اس ملک میں. خوشبو کی ادھی شیشی بھی جس نے روڑی ہوگی نا آلے دوالے کی بدبو اس کو پدرا کر دے گی. دیکھنا ہر بندہ سویرے جو خوشبو لگاتا ہے ہائے ہائے ہائے. باہرلے ملکوں میں تو 2 بار شیشی کر کے نکل جاتے ہیں نا, ہمارے ہاں ادھی شیشی اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں. وہ دور سے دیکھنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ کیڑے مار دوائی چھڑک رہا ہے بندہ. اگر چائنیز پریزیڈنٹ کو خوشبو سے الرجی ہے تو پاکستان ان کے لیے سیفسٹ ملک ہے. بالکل وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ادھی شیشی بھی جو لگا کے نکلتا ہے نا, وہ جب گلی میں سے گزرتا ہے تو گلی کے آلے دوارے جو ٹھیر لگے ہوتے ہیں, جو ڈسٹ بن سرے عام کھلی پڑی ہوتی ہیں, وہ پدرا کر دیتی ہیں ساری خوشبوؤں کو. آپ جناب کھل کے آئے حضور. اس ملک میں آپ کو سب سے زیادہ پھر مزہ آئے گا اگر آپ کو خوشبو سے الرجی ہے. اگر کو بہت ہی طبیعت کرے گی تو آپ کو گجرا والے نارو والے ادھر ادھر کے چکر لگوا دیں گے, ڈس کے لے چلیں گے آپ کو جناب منڈی بہاؤدین لے جائیں گے. آپ کا ناک دیکھنا خوشی سے کھڑا ہو جائے گا. اگر خوشبو سے الرجی ہے تو بس اکاڑے سے دور رہیں, باقی خیر. اکاڑے میں بہت خوشبو, گلاب کے اور للیز ہیں مختلف اس طرح کے پھولوں کی. مسٹرڈ آئل بھی تو ہے سر, سارا
वाह वाह, उकाड़े में? जी, उकाड़े में, उकाड़ा शरीफ में। ये जो साथ उकाड़ा लाहौर के थोड़े। और कौन सा उकाड़ा है यार? वाह वाह वाह, नहीं माहौल तो तुम ऐसे खींच रहे हो जैसे शहर नहीं किसी नर्सरी की बात सुना रहे हो। मैं तो घबरा गया था कि शायद किसी नर्सरी में रहता रहा है बेचारा। मेरी बात सुनो, उकाड़ा जाते हुए नर्सरियों का सबसे बड़ा हब जो है पाकिस्तान में, वो तुम्हें नजर आता है? पत्तों की। हाँ, उकाड़ा और लाहौर के दरमियान। पत्तों की? पत्तों की क्या मतलब यार? उकाड़ा और लाहौर के दरमियान। भैया उकाड़ा और लाहौर के दरमियान। चीन में शहबाज शरीफ मैन ऑफ द एक्शन के तौर पर जाने जाते हैं। चीनी मेयर टोंग लियांग का इंकशाफ। बहुत अच्छा, टोंग लियांग बहुत अच्छा आदमी है। ये किसी की टांग नहीं खींचता, इसको इसे टोंग लियांग कहते हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि अपना मैन ऑफ द एक्शन कहा जाता है, असल में हुआ कुछ यूं कि शहबाज शरीफ साहब उधर एक दफा गए हुए थे चीन, तो उधर अपना वो जो है जैकी चैन लड़का, उसकी शूटिंग हो रही थी। अच्छा। तो वो किसी फाइटर ने उसके नक पे किक मार दी, तो नक जो है वो ज्यादा फैल गया। उन्होंने कहा भाई जी जितनी देर शहबाज शरीफ साहब आप इधर हैं, आप हमारी फिल्म में काम कर दें। अच्छा। वो एक दो फिल्मों में काम किया, वो हिट हो गया, अब वो बहुत सारी फिल्मों में काम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। और रटा ये पड़ा हुआ, रिलीज नहीं हो रही। वो कह रहे हैं जी नाम मेरी मर्जी के रखे। चीनियों ने अपने नाम रखे हुए हैं, पोको पो, चीपी नाम हो, फिल्मों के नाम इस तरह के। ये कह रहे हैं कि मेरे नाम रखे हैं, पुल पुल दिल के पास, अंडरपास द वैर, मेट्रो की वापसी, मंगनी की रिंग रोड, मुअत्तल कर दूंगा। ओए ओए ओए, ये तो बहुत एक्शन फिल्म है। अच्छा जी। इमरान खान की कराची में भागदौड़ सिर्फ एक सीट के लिए है। परवेज रशीद। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त आड़ू ग्रेनेड से माफी चाहता हूँ, जिसको मैं रात को बड़ा डांट रहा था कि नहीं यार परवेज रशीद साहब बड़े सियाने आदमी हैं। परवेज रशीद साहब हजूर इलेक्शन ही एक सीट पे हो रहा है, चूंकि एक सीट पे इलेक्शन हो रहा है इसलिए खान साहब उसी सीट के लिए मेहनत करेंगे ना। आपका चूंकि उस हलके के अंदर को लेना देना ही नहीं है। जो आपके 15-16 वोट थे वो आपने जमात इस्लामी को गिफ्ट के तौर पे दे दिए, और गिफ्ट आपका इस तरह का कि आपने गिफ्ट किया तो उनको कोई खुशी नहीं हुई। ये क्या बात की आपने? हाँ हाँ, होता है ना कि बंदे के पास 15-20 परफ्यूम पहले ही पड़े हो, तो कोई दोस्त आके एक परफ्यूम दे तो उसको क्या खुशी होनी है। जमात इस्लामी के पास उधर बहुत ज्यादा वोट है, तो इन्होंने कहा जी हम जमात इस्लामी का साथ देंगे। इधर पंजाब में होता है इलेक्शन, भाਵੇਂ इको सीट का होता, आपको वक्त पड़ा होना था। उधर कराची में चूंकि पीटीआई भी बड़ी जाग रही है, इसलिए वो भाजनस कर रहे हैं उस सीट के लिए। आपको क्या एतराज हो सकता है हजूर? जब तारीख लिखी जाएगी तो 126 दिन के धरने का बाब अलहदा से लिखा जाएगा। शाह महमूद कुरैशी। वाह जी वाह, शाह साहब जरूर लिखे जनाब। 126 छट के 7026 लिखे, मगर को लिखने वाली चीज उसमें क्या है? धरना शुरू हुआ था, उसके बाद खत्म हो गया। इसके दरमियान आपने क्या लिखना है? या मेरा ख्याल है वो वाला मजमून लिखना चाहते हैं जो एक बंदे ने 1000 सफ़े का लिखा था। पहले सफ़े पे उसने शुरू किया कि मैं घोड़े पे बैठ के अपने घर से निकला, दगड़ 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 1000 सफ़े पे उसने दगड़ दगड़ लिखी थी, और आखिरी सफ़े पे आखिरी लाइन उसने लिखी थी और खूह पे पहुंच गया। इसी तरह मेरा ख्याल है आप लिखेंगे कि हमारा धरना शुरू हुआ दगड़ 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 दगड़, और 126 सफ़े पे लिख देंगे और खत्म हो गई। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मिड टर्म इलेक्शन कौम के हक में अच्छे नहीं, मिड टर्म से मजीद मसाइल पैदा होंगे। मैं सदके जावा अपने मुर्शद किधर चले गए हुए हैं? इतनी तमाल कठी हुई है। मुर्शद साफ साफ लफ्जों में बता रहे हैं कि मिड टर्म से भी कुछ नहीं होना। नहीं, वो तो उनको कोई दिलचस्पी नहीं है मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उनको कौन सा किसी ने लड़ाना है इलेक्शन। मुर्शद मेरे पे तो बेचारे पे पाबंदी लगा दी है। हाँ, बिल्कुल। अमान से मेरे मुर्शद से पाबंदी उठा के देखे, जे मुर्शद मेरा ना हारे तो तब कहना, मेरा मतलब ना हराए तो कहना। हाँ, ना हराए तो कहना।
پابندی لگا دی ہے میرے مرشد کے اوپر ساری زندگی کے لیے. نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں تو نہ آپ لڑا سکتے. یار جو بندہ لڑ نہیں سکتا اس نے لڑانا کیا ہے؟ مرشد آپ چھوڑے الیکشن کو, آپ بٹیرے ہی رکھ لے, ان کا لڑا کے تو آپ اپنی سیاست کا شوق پورا کر لیں. پابندی ہی لگا دیا میرے مرشد. آپ پتہ کیا کریں, آپ سلمان بٹ اور محمد اعظم کے ساتھ مل کے نا تو کوئی نئی جماعت بنا لیں. محمد عامر پہ تو آج پابندی اٹھ گئی ہے, ورنہ مرشد کے 4 ممبر ہو جائے. عجیب سیاسی جماعت تم بنا رہے ہو. مرشد بیچارے پر کون سا میچ فکسنگ کا الزام ہے؟ بلیا چوپی پلی. مرشد میرے پہ تو پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا دیے ان لوگوں. کون سا؟ حالانکہ میرے مرشد جیسا سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. وہ چھوڑو, الزام کون سا ہے؟ اور یار تم آہستہ آہستہ مجھے اللہ معاف کرے توبہ استغفار کچھ کرانا چاہتے ہو. مرشد نے پھونک مارنی اور میں اڈ کے پیچھے جا بجوں گا. تم کو پتا نہیں میرے مرشد کا؟ پتا ہے مجھے تمہارے مرشد کا, اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ کون کون سا الزام ہے. مرشد مارے پھونک اس نے نہیں پائی جانا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ جو کل چائنیز صدر صاحب آ رہے ہیں, یہ آڈو گرنیٹ کہہ رہا تھا کہ وہ جو پہلی دفعہ آ رہے تھے اور تننے کی وجہ سے پھر انہوں نے کینسل کر دیا تھا دورہ, یہ وہی دورہ وہ اب کر رہے ہیں. شکر کرو کہ کل ہمارا شو نہیں ہے. اچھا, ورنہ دورہ تو ان کا بری طرح متاثر ہو جاتا. تم یہاں بیٹھے ہوتے, ان کو ٹرانسلیٹر نہیں ملنا تھا. ہائے 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 ہائے, یو آر ٹو انٹیلیجنٹ مین. تو پھر کل مجھے وہاں پہنچنا پڑے گا. کیوں پانی چاہیے لیجیے, بلایا نہیں تمہیں؟ پہنچو کہ تمہارا مطلب پہنچو کہ تم نے وہیں جانا ہے. نہیں بلایا تو انہوں نے, ابھی آیا تھا میسج, انہوں نے کہا تھا کہ ادھر صدر نے آنا تو ادھر نہ ہی کدھر پڑے آئی جائیں. میں نے کہا جی کیوں کہتے ہیں, ان کو پتا چل گیا یہ نقلیں اتارتا ہے, چائنیز زبان غلط بولتا ہے. میں نے کہا یار غلط تو نہیں بولتا, نہیں سمجھ آتی تو میری کیا غلطی ہے اس میں؟ ایڈوانس چائنیز بولتا ہے, مشکل ہے, مختلف ہوتی ہے نا چائنیز. جیسے آج ہم مشکل اردو بول دیں تو سمجھ آئے گی لوگوں کو, کبھی بھی نہیں. بالکل نہیں, بالکل نہیں. جیسے پہلے امریکہ ہوتا تھا اب امریکہ ہو گیا, غلط تو نہیں ہے نا. پہلے یہ سوچتا تھا اب یہ ہو گئی. اس طرح میں بھی مخصوص چائنیز بولتا ہوں, ایڈوانس. تو یہ جو آ رہے ہیں صدر صاحب, یہ وہ جو پچھلے سنا تھا پیکجز کچھ دیں گے آ کے ادھر, اور بڑا روڑا ڈالا تھا حکومت نے کہ وہ پتہ نہیں کیا شرینی لے کے آ رہے تھے. تو یہ ہم شرینی کا کیوں انتظار کرتے رہتے ہیں؟ مجھے پتہ کیا ہے, مجھے چائنیز گورنمنٹ کو علامے والی بات ہم مانگتے ہیں. نہیں, میں تمہیں ایک بات, عادت پڑ گئی. نہیں, جو نا ہمیں اس یہ جو ایک غلط تاثر ہے یا ایک غلط رویہ ہے, اس کو ہمیں زائل کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. ہمارے بارے میں یہ جو تاثر ہے, اور چائنیز گورنمنٹ جب بھی پاکستان کے ساتھ بات کرتی ہے, اس کا جو خوبصورت ترین پہلو ہوتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ امداد کی بات نہ کریں, آپ بزنس کی بات کریں. بالکل. اور یہ ابھی تو تم دیکھ لو نا کہ لوگ اب یہاں پہ, میں دیکھ رہا تھا وال اسٹریٹ جرنل نے پچھلے ہفتے غالباً کہا تھا کہ یہ جو چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان کا دورہ کر رہا ہے, اس دورے کے بعد پاکستان کی مدد کرنے والے ملکوں میں چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اچھا. اب بات یہ ہے کہ چین ہماری کوئی ایس سچ مدد نہیں کر رہا جیسے کہنا چاہیے کہ کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی کشکول لے کے کھڑے اور چین اس میں چند سکے ڈال رہا ہے. چین بھی بزنس کر رہا ہے. چین پوری دنیا میں جتنا اسلحہ فروخت کرتا ہے اس کا 47% حصہ پاکستان خریدتا ہے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیسے دے کے خریدتا ہے. پہلی بات, آنے والے دنوں میں ہمیں صرف ایک بات پہ ذرا نظر رکھنی ہوگی, اور اپنے جو دل و دماغ کی کھڑکیاں ہیں وہ بھی کھلی رکھنی ہوگی کہ یہ دورہ, تم یقین کرو, بالکل تمام جذباتیت کو, اور پاکستان اور چین کی دوستی کے اندر جو ایک بلٹ ان جذباتیت موجود ہے, ایک خوبصورت ایک جذبہ موجود ہے, اس کو بھی سائڈ پہ کر دو. میں پورے یقین کے ساتھ تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ جب ہوگا اور اس میں جو $46 بلین کے جو پروجیکٹس جو فائنلائز ہوں گے, اگر اس میں سے 50% بھی عمل ہو گیا, 50% بھی شاید زیادہ ہے, تو یقین کرو کہ 4-5 سال کے اندر اندر ایک نیا پاکستان وجود میں آ سکتا ہے. یقین کرو, اس میں میری کوئی جذباتیت شامل نہیں, لیکن
اب ہمیں کس چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت جب ایک کلیئر کٹ ترقی کے راستے اور امید کی کرنیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں وہ خواہ ان کا لالچ یا محرکات کچھ بھی ہوں، اس کے پیچھے انڈین لابی ہو، امریکن لابی ہو، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مافیاز ہوں، وہ اس ترقی کو اتنے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے، اور ان کا پہلا ہدف یہی ہوگا کہ جناب چین پاکستان پہ کیا احسان کر رہا ہے، چین پاکستان کو کون سی مدد، بھائی ہم مدد مانگ بھی نہیں رہے، چین اور پاکستان بزنس کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس میں بزنس میں ہماری جو ایک پتلی حالت ہے ہماری اکانومی کے حوالے سے، اس میں اگر چین ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمیں پریفر کرتا ہے، تو یہ چین کا ہم پہ احسان ضرور ہے، اور یہ دکانداری میں، ہاں بالکل، اور یہ بزنس میں بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ تو ہمارا اس وقت مرض کیا ہے یار؟ سب سے بڑی بیماری ہمیں یہ توانائی میں لگی ہے نا، بجلی ہے نا، توانائی ہے۔ تو اگر ہم چین کے ساتھ یہ جو اٹامک ریئیکٹرز ہیں، یہ اگر ہم لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین کرو جتنا شارٹ فال ہے یہ سیدھا ہمارے اٹامک ریئیکٹر سے پورا ہو جائے گا، لیکن اس پہ وہی لابیز، وہی مافیاز پوری سرگرمی کے ساتھ یوں پنجے گاڑ کے بیٹھے ہوئے کہ جیسے یہ اعلان ہوگا ہم نے حملہ کر دینا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، جیلا میٹر ہے میرے محلے کا بہت ذہین آدمی، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کرے یہ جو چل رہا ہے، یہ اسکیم جو بننے والی ہے، جو یہ چائنا کے ساتھ معاہدے شعاہدے ہو رہے ہیں، یہ پورے ہو جائیں، اللہ اس کو نیر نہ لگا دے۔ بجلی کا معاملے پہ جیلے میٹر سے زیادہ مصدقہ اور مستند رائے کس کی ہو سکتی ہے؟ خود میٹر ہے، جو خود میٹر ہے، اور کس وقت میٹر ہو جائے پتہ ہی نہ چلے۔ ہاں جی ہاں جی، نہیں ہے ٹھنڈا آدمی، ویسے اس کا نام جیلا میٹر پڑ گیا، میٹر اس کا لگا نہیں کتنے مہینے، پٹتا رہا، کبھی کسی سے لے رہا ہے بیچارہ کنیکشن، کسی کے گھر تار پھینک کے۔ ابھی اس نے مکان بنایا ہی تھا ہمارے محلے میں، پہلے 3-4 مہینوں میں جیلا میٹر مشہور ہو گیا۔ اچھا، تو اس لیے وہ ہے تو سمجھدار اس نے بندہ، خود ہی اپنا نام میٹر رکھا، میری پوچھتی ہوگی میٹر نہیں لگا۔ مذاق نہ ڈایا کرو، میٹر اس کا نام کسی اور وجہ سے ہے، بجلی کا کام نہیں کرتا، بزنس تو اس کا بہت بڑا ہے اپنا۔ ہاں ہاں، اپنا یاتی بزنس ہے، قبرستان کی نکر پہ صفا کڑے مشک پور اگربتیاں بیچتا ہے۔ یار ہنس رہے ہو تم، ادھی رات کبھی اس کا دروازہ کھٹکا کے کفن بنوا لیتے ہو اس سے، اتنا اچھا۔ اچھا چلو میٹر کا چھوڑو یار، ویسے ایک بات ہے، یہ جو تمہاری خوشگمانی اور میری بھی ہے، یہ میں اخبار میں بھی پڑھ رہا تھا، ایک سروے تھا کہ 97% لوگ جو ہے نا وہ یہ چائنیز صدر کے اس دورے کو ملک کے لیے، پاکستان کے لیے بڑا فائدہ مند سمجھ۔ 2014 میں بی بی سی کے ایک سروے میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ 84% پاکستانیوں کی رائے ہے کہ چین دنیا میں پاکستان کا بہترین دوست ہے۔ اچھا، اور پھر امریکی ادارہ جو پیو ہے، PEW، اس کی بھی ایک ریسرچ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں چین کی جو لائکنگ ہے وہ خود چین کے اندر جو چین کی لائکنگ ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ہمارا وہ صاحب ہے، ماں سے زیادہ ہیجلی پھپھے کٹن، چین میں ہم پھپھے کٹیے مشہور ہیں۔ عزیز صاحب، اس کی وجہ بھی ہے ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چائنا کسی نہ کسی انداز میں کھڑا رہا ہے۔ اچھا، ویسے یہ بھی دو طرفہ معاملہ ہے، یہ کہنا کہ صرف چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، پاکستان بھی چین کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا رہا، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ نکسن کا جو پہلا دورہ چین تھا وہ بھی پاکستان کی حکومت کی مرہون منت تھا۔ اس کے بعد چین اور انڈیا کے جتنے بھی تنازعات ہوئے اس میں بھی پاکستان نے چین کو سپورٹ کیا ہے۔ پھر اسلامی ممالک کے اندر جو بھی چین نے موو کرنی ہوتی ہے پاکستان کی سپورٹ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس لیے پاکستان نے بھی گاہے گاہے چین کو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اب پاکستان نے اپنی مساعدات کے مطابق چائنا کی مدد کی ہوگی، یہ گوئے کی پاتھیاں دے دی ہوں گی 2 درجن، یا 4 دابڑے مٹی دیے ہوں گے، یا پھر اچار بھی دے سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یا انہوں نے پاکستانیوں سے پوچھا ہوگا کہ یار ساڈی مجھ جیڑی ہے پرسوں دی بیمار ہوئی ہے، اٹھن نہیں ڈئی، تو پھر ہم نے پنیاں دی ہوں گی ان کی مجھ۔ یہ کہہ دیا ہوگا تو بیٹھی رہن دو، انہوں اٹھا کے کی کرنا چاہیے۔ اچھا ہی گل ہے، اگر سست ڈاکٹر اس طرح ہی کہہ دیتے۔ یار ویسے تم جو چائنا کی باتیں کر رہے ہو، تمہارا منہ چائنیز فلموں کے ہیرو جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ شکر ہے ہیرو ہی رکھا ہے، ہوتا بھی نہیں ہے ویسے ہی۔ میں پینا ہوں یار، میری تو اتنی پیاری ناک ہے، میری امی کہتی ہیں۔ نہیں آنٹی کہہ رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ ہاں ماں جی کی بات کیا گیا، میں بول نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ناکا آپ کا پیارا، مگر کان بڑے ہی ہیں، یہ تو نہیں کہتے وہ۔
चाइनीज सदर का पाकिस्तान का ये दौरा करना, इसमें इंडिया को तो बहुत मरोड़ पड़ रहे होंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इन सारी लॉबीज से होशियार रहने की जरूरत है। अब इस वक्त इंडिया के पेट में जो मरोड़ उठ रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की तो एक तरफ रखो ना, उसके वो डिफेंस है। अब जो कुछ अरसा पहले हिंदुस्तान ने 6 एटमी आबदोजें खरीदने का फैसला किया था, उस वक्त यूं लग रहा था कि जो इंडियन नेवी है वो पाकिस्तान को बीट कर गई है। उसके फौरन बाद पाकिस्तान ने फैसला किया था कि हम चीन से 8 एटमी आबदोजें खरीदेंगे जो इंडियन एटमी आबदोजों से कहीं ज्यादा वेल इक्विप्ड है, मॉडर्नाइज्ड है। नहीं, इंडिया को किस लिए मरोड़ पड़ेंगे? हमें फजूली उनके हाँ जब मशल का बंदा आया था गंदलांदा साग लेके ऐसे कुछ किया सी। अब हमारे यहाँ चाची चाइनीज आ रहे हैं तो फिर उनको क्यों मरोड़ पड़े? वो भी नूडल्स लेके। हाय 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 यार, चाची चाइनीज को कहो कि साथ टेल वाले प्रॉन्स भी ले आए। टेल वाले नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हस्बे डाक में पहली मेल जो है फैसलाबाद से सदफ इफ्तिखार लिख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी अंकल, क्या आप इस हफ्ते चिड़ियाघर नहीं गए? चिड़ियाघर का अकलौता ज़राफ़ा वफात पा गया है और आपने जिक्र भी नहीं किया। होए होए होए, बस बेटे मजबूरी के हाथों में खामोश हूँ। मैं आपको क्या बताऊं कि जब भी मैं चिड़ियाघर जाता हूँ तो मेरा एंकर जो है वो मुझे डांटता है, मुझे कहता है कि या तुम मेरे साथ दोस्ती रखो या रेच के साथ रखो। तो मैंने कहा यार तुम अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे, हर चीज की अपनी अपनी अहमियत है। तो आगे से फिर मुझसे बोलना छोड़ देता है। फिर यह मजबूरी है मेरी, मैंने इधर ज्यादा बैठना होता है इसलिए मैं नहीं गया। चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते। और यार बेचारा अकलौता ज़राफ़ा था चिड़ियाघर का, वो चल बसा है। उसने बताया नहीं था कि उसकी तबीयत खराब रहती है। यार उसका मुंह ही इतना ऊंचा होता है। पिछली दफा मैं गया हूं तो उस बेचारे ने मुझे बताया भी है, मेरे कान तक आवाज ही नहीं पहुंची। मैं इसलिए बड़ा टेंशन में हूँ, अगली दफा जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हबीबाबाद से मोहम्मद याहिया लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज साहब, प्लीज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से कहें कि अगर बांग्लादेश जाके अच्छा नहीं खेलना तो वहाँ मछलियाँ बेच के पाकिस्तानी कौम के वो पैसे वापस करें जो उन पे लगे हैं। हाय हाय, आज के मैच ने तो याद ही दुखी कर दिया है। वैसे ये बांग्लादेश के साथ जो मैचों की सूरत हाल है, आपने मशवरा बिल्कुल ठीक दिया है, मच्छी लगा लेनी चाहिए। मगर बांग्लादेश वाले उनको उधर नहीं मच्छी लगाने देंगे। उन्होंने मैच में नहीं उनको दाल लगाने दिया तो मच्छी कैसे लगाने देंगे? ये हमें ही इधर उनको वापस बुला के तो तवे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अच्छा जी, बुरे वाला से मलिक नईम लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम मलक साहब। मेरी जुनैद भाई और नाजिया बहन से गुजारिश है कि वो भी अजीजी भाई की तरह उठ के सेट पे फिरा करें, इससे सेहत भी बेहतर होगी और अजीजी भाई का मुकाबला भी। ये तो यंग लड़के ही उठ के तो फिर टोल लेते हैं ना, बुजुर्गों ने तो बैठ के ही बात करनी होती है। मुझे किस लिए आप घसीट रहे हैं बीच में? तो बस सही कह रहे हैं, उठ के फिरा करो। इतना मैदान खुला है को मॉर्निंग वॉक करो, को चलते फिरते गुफ्तगू करो। और कुछ नहीं तो उधर से चाक मंगवा के इधर काले फर्श के ऊपर शिटापू वा के तो खेला करो। अच्छा आइडिया वैसे जी। अजी लाहौर से तैयब हुसैन लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम तैयब साहब। जुनैद साहब और अजीजी साहब, आपसे एक दरखास्त है कि पंजाब हुकूमत को अर्ज करें कि लाहौर फवारा चौक गुलबर्ग पर सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाना था, मगर 2 माह हो गए हैं वहाँ काम रुका हुआ है। अगर काम मुकम्मल नहीं करना तो कम से कम रास्ता ही खोल दें, क्योंकि वहाँ बदतरीन ट्रैफिक जैम हो जाती है। ये बहुत सारी जगहों पे इस तरह के मामलात हैं, मगर मेरा ख्याल है कि उसके बावजूद ये भी ये में रखना चाहिए कि पंजाब हुकूमत ने बड़ी तेज भी पुल बनाए। सिर्फ लाहौर में ही बनाए। ये लाहौर की बात कर रहे हैं। सिर्फ लाहौर में 5 पुल बना के पूरा पंजाब कवर कर लिया हमने। हाँ, मगर वो जो पतों की वाला है वो भी सुना कि अब तेज हो गया पुल। नहीं, कहाँ तेज हो गया। अच्छा जी, कोयटा से सदीर बलोच लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज अंकल, आजकल के यूथ में सेल्फी लेने की आदत बहुत हो गई है, क्या जुनैद अंकल और नाजिया आपी भी सेल्फीज लेते हैं?
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں عزیزی انکل کہ آپ یوتھ میں شامل نہیں ہوتے, اس لیے میں نے آپ سے نہیں پوچھا کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس کیمرے والا فون بھی نہیں ہوگا. میں معافی چاہتا ہوں, یہ سیلفیاں سلفیاں آج نکلی ہیں. میرا دوست ہے اپنا ثاقب, وہ اور میں اکثر اس طرح فوٹو کھچوایا کرتے تھے, تو میں اس فوٹو کو جو اب سیلفی کہتے ہیں, میں اس کو ناسوں والی تصویر کہا کرتا تھا, کیونکہ جب وہ اس طرح کھڑے ہو کے کھینچتا تھا نا جی فوٹو, تو یہ والی ناسیں سیدھا کیمرے کے سامنے آ جاتی تھی, تو میں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا ناسوں والی تصویر. پھر اس پہ امریکہ کے ناسا والوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے محکمے کی فوٹو یہ نہیں ہے. میں نے ان کو سمجھایا بھی کہ میں ناسوں کی بات کر رہا ہوں, ناسا کی بات نہیں کر رہا, مگر انہوں نے کہا کہ یار پلیز تمہاری مہربانی نام چینج کر لو, ہمارے محکمے کی بےزتی ہوتی ہے اس سے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین یمن کی صورتحال میں پاکستان کے کردار پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک عربی دوست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ كيف حالك جنيد؟ الحمدللہ کویس. كيف حالك اختي؟ الحمدللہ. very nice. پریشان کیوں؟ دبئی دے ایک منسٹر نے بیان دیتا تن بکھلا کے تن ہم آپ کا بھائی ہن, ہم سایہ ماں جایا ہوں. نہیں یا شیخ, ہمیں بھی آپ کی دوستی پہ فخر ہے. آپ فخر کہہ کہ آدھے کنویں تیل کے ادھر شفٹ کرا تن. یہ کیا بات ہے یار, ہم نے بھی وہاں بے پناہ سرمایہ کاری کی ہے دبئی میں پاکستانیوں نے. آپ ہمارا برادر ہن, مگر غلط فہمی پیدا ہو جاندہ ہن, معافی مشکل ہن. مشکل ہن فقط یہ ہن کہ اس وقت ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہ کرتا ہوں, لوگ غلط فہمی ڈالتا ہوں, مگر ہم لوگ شروع سے برادر ہن اور حل تک برادر ہن. Nobody can separate Arab Pakistan. پاکستان ہمارا برادرن شدیدن پکتن, کبھی بھی سیپریٹ نہ ہندتن. انشاءاللہ پاکستانی بھی آپ سے شدید محبت کرتے ہیں. ہم سمجھدتن پاکستان مدد کردتن ہر مشکل وقت میں ہماری ان, ہم بھی پاکستان کا مدد کرتا ہوں. ابھی بھی پاکستان سالسی کا کردار بھی ادا کرتا ہوں, اور ادھر جا کے ہمیں تسلی بھی دینا ہوں, اور ہمارا ہیلپ بھی کرتا ہوں. وہاں پہ جو تلخی ہے اس کو بھی ڈیفیوز کرتا ہوں. تلخی بھی کوئی نہیں ہوں, چند شرارتی لوگ شرارت کرتا ہوں اور ٹینشن پھیلاتا ہوں, مسلمان کو آپس میں لڑاتا ہوں. ہم نہیں لڑتا ہوں, ہم پاکستانی کے ساتھ محبت کرتا ہوں, نہیں لڑتا ہوں. پاکستانی ہمارا بھائی ہوں. آج کل ویسے آپ کو پاکستانی بھائیوں کی کچھ زیادہ ہی یاد آ رہی ہے. شدیدن پاکستانی ہمارا بھائی ہوں شروع تو ہوں, مگر آج کل ذرا زیادہ پیارا لگتا تن, چونکہ ضرورت بھی پہنتا تن, مشکل ہوندا تن ساڈے علاقے دے وچوں پاکستانی پیار کردا تن, مدد کو بھی پہنچدا تن. ہم تو یہ بھی سوچدا تن کہ پاکستانیوں کا ویزا جلدی لگاندا تن. اچھا ویزا ادھر سے سارا سکل لے کے جاندا ہوں, ادھر جا کے غریب لوگوں کو کام دیندا تن. اور یہ بھی سوچدا تن کہ اگر کوئی 10 تک عربی میں گنتی سناندا تن, انہوں نیشنلٹی بھی دے دیندا. اچھا یہ بھی اس بات غور کر رہے ہیں. والله 1 2 3 4 5 6 7 8 10 16 17 15 ما في خوف. اتنا عربی سناندا تن تے انہوں نیشنلٹی دیندا تن. 10 تک آپ کو خود آتی ہے؟ بھائی واہ, معافی مشکلہ. واحد اثنین ثلاثہ, اونٹوں دا ریس شروع کراندا تن, اونٹ دوڑ پیندا تن. واحد اثنین ثلاثہ, دو اگے نہ لوڑ پیندا تن نہ یاد کردا تن, نوٹ بھی بغیر گنتی دے جمع کراندا تن. اللہ نے نہ دیتا تن. ايوه والله ما ارباب امیر کثیرہ, اثنین گھری گفتن. اچھا ایک گھر دی کند نہ لائے ہوں, دوسری گٹ تے پائے ہوں. ہاں ایک گھڑی تے وڈی ہوں, غالباً کند والی گٹ تے پائے ہوں تے گٹ والی کند تے لائے ہوں. دکھائے ہوں والله پاگلون, کند والی گھڑی گٹ تے لائے ہوں, دوسری کتے ہوں کند لائے ہوں, جلدی جائے ہوں, او دے اوتے جا کے گٹ رکھ دیندا ہوں. ہاں سونے دا وچ پانی پھرون. اچھا پتہ نہیں کتے کتے کر کے پھرون.
यार बाबा टाइम हूं ठीक हूं ना हूं कोई गल नहीं हुन वैसे ही अजकल साडा टाइम खराब हुन सख्त टाइम आया हुन डोंट वरी हुन पाकिस्तान बरादर हुन साथ देंदा तुन डोंट वरी हुन अल्लाह पाक टाइम ठीक कर देंदा हुन जो टाइम नहीं रहा हुन ते भी नहीं रहंदा हुन डोंट वरी हुन। अच्छा यार शेख दोबारा पाकिस्तान आना कैसे हुआ? अभी चंद दिन पहले तो आप गए थे। नहीं मैं गया ही नहीं हुन। अच्छा क्यों? जाने लगा था तुम अच्छा उधर से फोन पे पता लग गया तुम जंग लग गई तुम फिर मैं इतनी टिक्की हो गया कारोबार शुरू कर लिया तुम। अच्छा 2 ऊँटनियां इन्हों लेके दी तुम। अच्छा ये चौकों में जाके तो ऊँटनी का दूध बेचता तुम। अच्छा तो कारोबार चल निकला? अब पहले नहीं था चल रहा तुम चूंकि कद छोटा तुम ऊँटनी वड्डी तुम फिर एल्यूमिनियम दी पौड़ी लेके देती तुम ओदे ते खलो के ते दूध धोता तुम और बेचता तुम। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। या बरादर सुरा सुरा नहीं मुझे पता है या शेख आपको बहुत जल्दी है। ये बताइए कि इस दफा आप कदरे कशीदा माहौल में पाकिस्तान आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? माफी टेंशन इधर बेपनाह मोहब्बत मिलता तुम लोग बड़ा प्यार करता तुम इधर आके हम भी बड़ा खुश हो जाता तुम आंखों को ठंड पड़ जाता तुम इधर हरियाली उन दरख्तुन पौधतुन घासुन। अभी तो या शेख आपने हमारे गाँव नहीं देखे हरियाली। गाँव भी गया तुम। अच्छा गाँव गए आप? बेशुमार दफा गया तुम। अच्छा उधर जाके लस्सी पींदा तुम मिस्सी रोटी खांदा तुम। वाह जी वाह। गाँव के लोग बड़ा मासूम हुंदा तुम पानी वाला पाइप जिथों लीक करदा तुम उथे पिंड दे बच्चे खेडदा तुम पानी दी ततीरी दे नाल ही इंजॉय करदा तुम और नाल गाना गांदा तुम तितीरी बहुत इंजॉय करता तुम। खास तौर पे गांव का लोग बड़ा मासूम होंदा अगर किधरे चिकड़ हो जाता तुम उथे भी बच्चे खेडन लग पैंदा बिल्कुल बड़ा अच्छा लोग आजा अपना अरबाबुन इंजीनियर अच्छा आजा गाँव जावतुन जिथे गिल्ली मिट्टी तकतुन सुंगतुन हाजा पेट्रोल मौजूदा। अच्छा आई वाह मिट्टी सूंघ के पेट्रोल दा 10 दिन। अच्छा आजा एक दिन चौधरी शहजादे ढेरे थे खाना खावतुन वल्ला उतो गिल्ली मिट्टी चुक के सुंगतुन थे पेट्रोल तो चौधरी शहजाद ने आखतुन छतुन लीकुन छतुन लीकुन दा मतलब ये हुई उन पेट्रोल निकल आया तुन अल्लाह पाक ने छत पाड़ के दे देता तुम। हाय वाह गाँव का लोग बड़ा अच्छा हुंदा तुम। अच्छा हाँ तो किस सिलसिले में गाँव गए थे? हाजा साग खावतुन साग खाया तुन एडा मासूम तुन एक गाँव दे दोस्त ने मकई दी रोटी दे उत्ते सार रख के दिता तुन उत्तो साग सारा हाथ नाल खा गया तुन मकई दी रोटी वापस करके कहंदा तुन प्लेट वापस कर लो ओने क्या पागल तुन ए रोटी तुन मकई दी रोटी तुन ए दिन नाली ते साग खाना सी तुन मेरा साग खा गया तुन। हाजा मजनून बड़ा मजा आया तुन मिस्सी रोटी खाया तुन मकई दी रोटी खाया तुन साग खाया तुन गरम गरम साग उन मकई दी रोटी दे उत्ते रख के विच टोया कड्ड तुन विच मक्खन दा पेड़ा पाया तुन गर्मी दे नाल मक्खन ने अपनी राह बनाया तुन बड़ा मजा आया वल्ला आईवा मिस्सी रोटी खा के सारे पीजे पूजे उन फारिक उन लगुन। अच्छा मिस्सी रोटी उन शदीद उन मजेदार उन। वाह शेख साहब आप तो गांव के बारे में बड़ा कुछ जानते हैं। आई वाह हम गांव को बड़ा पसंद करते तुन। अच्छा बड़ा कमाल लोग तुन हम दोनों भाई मर्सिडीज ते गया तुन पीछे 150-200 बच्चा लग गया तुन। अच्छा जितने बच्चा तुन उतने ही मच्छर तुन। मच्छर उन भी कसीर उन बच्चों उन भी कसीर उन बहुत मच्छर उन बिच डेंगी उन मिक्स उन। आपको कैसे पता कि डेंगी है? डेंगी का शक्ल और हुंदा तुन सादा मच्छर का शक्ल और हुंदा तुन। अच्छा। सादा मच्छर इस तरह दा हुंदा तुन डेंगी इस तरह का हुंदा तुन। आईवा इसलिए चक्कर लेंदा तुन।
اچھا بے پناہ مچھرن مگر کمالن، گاؤں کا لوگ عقل مند تن. ادھر وہ پاتیاں گوئے کا پاتیاں جلاندا تن، بالکل مچھر دوڑ جاندا تن. پاتیوں کا بھی پتا ہے. دیکھا تن حکتن بھی دیکھا تن. ایک بابا حکتن پکا کے باہر لے آندا تن، ادھا گاؤں اس کے ارد گرد جمع ہو جاندا تن اور واری واری سوٹا لگا دا تن. اور ادھر بیٹھ کے سارا BBC CNN کا ڈسکس کرتا تن. ایک گاؤں کی چارپائی کے اوپر ساری دنیا کا پالیٹکس ڈسکس ہوندا تن. بزرگ ان پڑھ آدمی حکے دی نڑی پھڑدا تن، سوٹا لگا دا تن، اس طرح کر کے لگا دا تن. پتہ نہیں لگتا تن حکا پیندا تن یا باتھ روم دی اجازت منگدا تن. بعد میں مجھے بتانا تن سٹائل. اور ادھر حکا پیندا تن اور ساتھ کہندا تن کہ یمن دی جنگ بڑی ڈاڈی لگ گئی. میں نے منع کر دیتا تن، نہ ڈسکس کرتا تن. وہ وجہ تے کجل ہوندا تن. سارے گاؤں کی سیر کی تھی تن. ادھر مداری بھی ویکھی تن. ایک ریچھ والا ادھر ریچھ نچاندا تن. انہیں کیا کہ میرے ریچھ دے نال کون لڑدا تن. اے اگے ہوندا تن. ریچھ نال جا کے جپی پاندا تن. انہوں کانچ کہندا تن کہ تو ٹہ جا، میں تینوں دبئی دا ویزا لے دیندا تن. ریچھ نے کیا انہوں تے لڑائی لگی ہے تے مینوں کہندا تن. ریچھ نے پا لبے ہلیا تن. میں پھر ریچھ نو نقد پیسے دیتے تن. بشک ویزا لوا لیندا تن، بشک گوشت کھا لیندا تن. پنڈ دا میلہ بھی دیکھیا تن. سارا میلہ پھریا تن، وہاں سے بھی چتر کھایا تن. ادھر ایک خانے کے اندر ایک شور مچایا تن. منہ عورت دا تڑ سپنی دا تن، منہ عورت دا تڑ سپنی دا تن. 2 روپے آ جاؤ منہ عورت دا تڑ سپنی دا تن، منہ عورت دا تڑ سپنی دا تن. اے نال والے خانے چ وڑ گیا تن. اتو جا کے منہ کڈ لیا تن. منہ بندے دا تڑ بکرے دا تن، منہ بندے دا تڑ بکرے دا تن، منہ بندے دا تڑ بکرے دا تن. آ جاؤ 5 روپے. بندے پریشان ہو گیا تن. 2 روپے چ تڑ سپ دا تن، یہ 5 روپے چ تڑ بکرے دا تن. کسی بندے نے جا کے پیچھے چیک کیتا تن. اس نے کیا کتنے تیری پوچھل معافی. بندے نے کیا تیرا تڑ بکرے دا تن، کتنے تیری پوچھل تن. اگو کی بکواس کرتا تن، میں کٹنگ کرا لی تن. بندے نے جوتی لا لی تن. مار کے لیتر انہیں باقی بھی کٹنگ کر دیتی تن. یا شیخ تیرے بارے بھی دستن میں کوئی غلط گل نہیں کی تھی تم. جنیدن موت کھوتے شاشر چڑھن. اچھا 4 خسرے نچن. اچھا لوکی پیسے سٹن. دیکھ کے میرے کنچ کہون یار جی اپنے تیل دے کھو دے وچ 4 خسرے نچاؤن تے آمدن ودن. یہ کیڑی بری گل نہیں. ہر بندے دا اپنا اپنا بزنس آئیڈیا ہوندا تن. ایسا بے وقوف اتھے سرکس وچ ایک بندہ 100 فٹ دے کھمبے دے چڑھن اور اتو چھال مارن. انہوں نے تھلے گدا رکھیا ہوں، اتنے چڑھ گیا تن، اتو چھال مار دیتی ہوں. انہیں تھلے گدا کھچ لیا تن، تھلے ڈگ گیا تن. او والی آواز آئی تن جیڑا ڈڈو ٹائر تھلے آئے تے آندی ہوں پڑچن. میں بھی ان لگا دیا. ان ضروری ہوں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.